السلام علیکم. ہم اپنے پروگرام پامڑ پوسا کے ساتھ ایک مرتبہ دوبارہ حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن. بات کرتے ہیں دلشاد صاحب سے. سر, سیاستدانوں نے اور جمہوریت نے عوام کو دیا کیا ہے؟ صرف بدحالی؟ یہ بہت سوال آپ کا ہے, دلچسپ تو ہے, لیکن اس کو تاریخی ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے آج تک دو چیزیں جو ہیں نا ان میں کشمکش رہی ہے. صحیح. ایک کشمکش فوجی یعنی اسٹیبلشمنٹ, یا آپ کہہ لیں ملٹری سول کشمکش, کس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے, کون حکومت کرنا چاہیے, کس کو چاہیے, یعنی کہ اس میں لڑائی. اور دوسرا جو ہے وہ کشمکش رہی ہے قومی ریاست ہے یا مذہبی ریاست. جب حکمران منتخب ہو کے آتے ہیں یا وہ ٹیک اوور کرتے ہیں مارشل لگا کے, تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ قومی ریاست ہے, اس میں تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ ملے گا. جو قرارداد مقاصد ہے جو اعلان لاہور ہوا ہے منٹو پارک میں, اس کے مطابق یہ ہے. لیکن مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اسلامی ریاست, وہ قومی ریاست نہیں, وہ اسلامی ریاست کا نعرہ لگاتی ہیں. وہ ایک کشمکش ہے جس کے نتائج ہم نے مذہبی انتہا پسندی کی صورت میں دیکھا ہے, جو ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو کشمکش جو ہے نا پاکستان بننے سے شروع ہو گئی, اور ان پہ ہم نے ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا. اب اس نتیجے میں آپ دیکھیں, شروع میں ہی لیاقت علی خان کا قتل ہوا, وزیر اعظم کتنے, فیروز خان نون, حسین شہید سہروردی, محمد علی بوگرے, چودھری محمد علی, بہت چھوٹی چھوٹی ان مدتوں کے لیے نکالتے رہے ہیں. اور گورنر جنرل غلام محمد وہ اوپر آئے. اب دیکھو ان میں سے پھر ایوب خان کا ماشاء اللہ, اس کے بعد پھر یحییٰ خان, پھر اس کشمکش میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. پھر بھٹو صاحب کو ملا تو بھٹو صاحب کو بھی جو ہے مارشل لگا دیا گیا, انہیں تختہ دار کر دیا گیا, پھانسی دے دی گئی. یہاں تک آپ دیکھیں تو کوئی دوبارہ واپس نہیں آیا اس لڑائی میں. ملٹری سول کشمکش میں جو لڑائی ہوتی رہی ہے, اس لڑائی میں جو بھی نکالا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آیا. لیکن اس کے بعد ضیاء الحق کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے نظیر محترمہ بے نظیر جو ہیں وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہیں, تیسری دفعہ وہ شہید ہو گئی. تو جناب یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے, زرداری صاحب 2 دفعہ صدر بن گئے ہیں, اور نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. پھر اس کے بعد شہباز شریف کا پھر الیکشن جیتنے کے بعد یہ کیسے واپس آ گئے؟ پہلے کیوں نہیں واپس آ سکے؟ اس کی وجہ کہ انہوں نے بھانپ لیا کہ اب ان کے ساتھ اقتدار میں واپس آنے کے لیے انٹرنیشنل لابنگ کی ضرورت بھی ہے, نیشنل لابنگ کی بھی ضرورت ہے, عوام کو موبلائز بھی کرنا ہے, اور ان موبلائز کرنے پر ایجیٹیشن بھی کرنی ہے, سلوگن بھی دینا ہے. ہم جب یہ لابنگ کریں گے, اس لابنگ کے نتیجے میں ہم دوبارہ برسرکدار آ سکتے ہیں. ہمیں ایک فائٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو اس فائٹ کے لیے پیسہ چاہیے. تو نواز شریف صاحب, زرداری صاحب نے وہ سارے پھر نا جو بھی ان کے ہاتھ میں جو بھی ان کو لگا, انہوں نے اپنے اثاثے پھر پاکستان سے باہر بنائے ہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت زرداری بھی امیر ترینوں میں ہے, اور اثاثے سارے باہر ہیں ملک سے, اور نواز شریف صاحب کے اثاثے بھی ملک سے باہر ہیں, ان کے بچے بھی باہر ہیں. اب یہ پھر جب ایسا ہوتا ہے تو یہ جب چلے جاتے ہیں ضلع وطنی میں, تو وہاں بیٹھ کے پھر ان کو یہ موقع ملتا ہے, تو پھر انٹرنیشنل لابنگ کرتے ہیں. یورپ میں, یو کے میں, امریکہ میں کانگریس سے, سینیٹر سے اپروچ کرتے ہیں. ان کی لابنگ فرموں کو بڑی بڑی ہیوی پیمنٹ دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں ان کو ڈالروں میں. تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کا پیسہ پھر وہ عوام کے اوپر پورا لگ سکا. عوام کو ویلفیئر نہیں مل سکی, عوام کو ڈیولپمنٹ اس طرح کی نہیں مل سکی, عوام کا معیار زندگی بلند نہیں ہو سکا. عوام جو ہے وہ اسی طرح مسائلوں میں الجھی رہی ہے اور الجھائی رکھا ہے. اس کشمکش میں اور اقتدار سے نکالنے پھر اقتدار میں آنے میں سارا جو نقصان ہے وہ عوام کو کھانا ہے.
عوام کو اٹھانا پڑا ہے. بالکل. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں TNP پہ اگر یہ خندقیں کھودی یہ چیزیں جتنی بھی ہوگا اس کا نقصان کس کا ہے؟ عوام ڈائریکٹلی تو عوام کا, وہ ان سے پیسہ لینا ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ اس لیے واپس اقتدار میں آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایسٹس پاکستان سے باہر رکھے کہ ہم نے, اب دیکھیں نا ایک طاقت سے لڑنا کو آسان کام ہے. پیچھے میں نے جتنے وزراء اعظم بتائے ہیں, حسین شہید سہروردی, محمد علی بوگرے یا چودھری محمد علی, ٹھیک ہے, یہ لوگ جتنے بھی تھے یہ واپس کیوں نہیں آ سکے؟ ذوالفقار علی بھٹو واپس کیوں نہیں آ سکے اقتدار میں؟ اسی لیے نہیں آ سکے نا کہ وہ انہوں نے لوٹ مار نہیں کی ہوئی تھی نا, وہ ایک دیانتداری کے ساتھ, مانیداری کے ساتھ چل رہے تھے. تو واپس آنے کے لیے تو پھر ایک طاقت سے جب لڑنا ہے, طاقت بھی بہت بڑی ہو, اس سے لڑنا بھی بڑا مشکل ہو, اس کے لیے پیسہ بڑا چاہیے, انٹرنیشنل لابنگ کرنی ہے, نیشنل لابنگ کرنی ہے, ایجوکیشن موبلائزیشن کرنی ہے. تو یہ اس ذریعے سے جب اقتدار میں آتے ہیں, پھر ان کی جو ہے پارٹیاں, جب الیکشن ہوتا ہے اس میں فنڈنگ ہوتی ہے, اس میں پیسہ لگایا جاتا ہے, پھر جب ان کا الیکشن ہو جاتا ہے, پھر اپنی میجورٹی بنانے کے لیے آزاد کو خریدا جاتا ہے, پھر MNA MP کی بلیک میلنگ ہوتی ہے, وہ ساری بلیک میلنگ میں پورا 5 ایئرز گزر جاتے ہیں, پیسے وہ لوگ کھا جاتے ہیں, عوام دیکھتی رہ جاتی ہے. اس لیے جب یہ لوگ, ان کو پیس آف مائنڈ کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور ان کو یہ سیکورٹی نہیں ملے گی کہ ان کو اقتدار سے نہیں نکالا جائے گا, تو اس وقت اب عوام کی فلاح اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. یہ اصل وجہ ہے عوام کی بدحالی کی.